کہ اے وہ لوگو جو مومن ہو چکے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو، اور تمہارے قرضداروں پر جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے وہ بالکل چھوڑ دو، اگر تم مخلص مومن ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں، میں یہاں ایک بیان کرتی ہوں کہ مکہ کے کفار سود کے بہت عادی تھے۔ جب وہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور حرمت سود کے احکام سنے تو انہوں نے چاہا کہ آئندہ سود سے باز رہیں مگر پچھلا سود وصول کر لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ تفسیر: یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، کیونکہ اہل عرب سود کے عادی تھے اور نفس کو یہ مفت کی آمدنی پسند بھی تھی جس کا چھوڑنا نفس پر گراں تھا۔ اس لیے رب نے پہلے پیارے خطاب سے پکارا اور پھر حکم دیا تاکہ اس خطاب سے مشکل حکم آسان ہو جائے، یعنی اے لوگو جو ایمان لا کر ہمارے وفادار بندے بن چکے ہو، ہم جو کہیں کرو اور سود چھوڑ دو۔ نتقو کے معنی ڈرنا بھی ہیں اور بچنا بھی، یعنی اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، یا اللہ کے عذاب سے بچو، یا اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما جو باقی رہ گیا، من الربا، سود سے، یعنی تمہارا جو سود قرضداروں پر باقی ہے اسے چھوڑ دو، یعنی ان سے نہ لو۔ ان، اگر، تم ہو مؤمنین، ایمان والے، یعنی اگر تم مخلص مومن ہو یا متی یا متقی ہو تو اب سود نہ لینا۔ فَإِن لَّمْ، پس اگر نہ، تفعلوا، تم چھوڑو گے، یعنی سود لینا نہ چھوڑو گے، اگر تم بقیہ سود لینے سے پرہیز نہ کرو، خواہ حرام جانتے ہوئے یا حکم کے منکر ہو کر۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں صرف سود خوروں سے خطاب ہو، یا یہ کہ سود دینے والوں سے خطاب ہو، یا یہ کہ دونوں ہی سے خطاب ہو، یعنی اے سود خورو اگر تم نے سود لینا نہ چھوڑا، یا اے مسلمانوں اگر تم نے سودی قرض لینے اور سود دینے کی عادت نہ چھوڑی، یا اے لوگو اگر تم نے سود کا لین دین نہ چھوڑا۔ فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ یا تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، جنگ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول سے اخروی یا دنیاوی جنگ کا یقین کر لو کہ تمہیں آخرت میں عذاب بھی ہوگا اور دنیا میں قتل و غارت بھی۔ وَإِن، اور اگر، تم نے توبہ کر لی، فَلَکُم، تو تمہارے لیے ہے، رؤوسُ، اصل، اموالکم، زر تمہارا، یعنی اگر تم توبہ کر لو کہ اس ارادے سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے کہ یہ اصل مال پہلے دیے ہوئے سود میں نہ کٹے گا۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا، اور نہ، تظلمون، تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی نہ تم قرضداروں پر زیادتی کرو کہ ان سے اصل قرض سے زیادہ کا مطالبہ کرو، اور نہ ان کی طرف سے تم پر ظلم کیا جائے کہ وہ تمہارے اصل مال میں کمی کریں۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے وہ لوگو جو مومن ہو چکے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو، اور تمہارے قرضداروں پر جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے وہ بالکل چھوڑ دو، اگر تم مخلص مومن ہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو کہ تم پر دنیا میں جہاد بھی ہوگا اور آخرت میں عذاب بھی، اور اگر تم اس بدعقیدگی یا بدعملی سے توبہ کر لو اور آئندہ سود لینے کا ارادہ چھوڑ دو تو تم کو تمہارے اصل مال جو قرضداروں پر ہیں مل جائیں گے۔ اس حکم کے بعد تم کسی قرضدار پر ظلم نہ کرو اور نہ سود وصول کرو، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارے اصل مال میں کمی کی جائے یا بلا وجہ لیٹ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔